ولا یشفعون الا لمن ارتضى، اور فرمایا کہ وہ شفاعت نہیں کر سکتے ہیں مگر ان کی جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہے، کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن شفاعت کرنے کی کا حق دے گا، کہ وہ شفاعت اللہ تبارک و تعالیٰ کی انہی کے بارے میں کر سکتا ہے جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوگا۔ میں اور آپ سب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت کے امیدوار بنے بیٹھے ہیں۔ ذرا گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اعمال سے راضی ہے یا راضی نہیں ہے۔ اگر اعمال سے راضی نہیں ہے تو پھر شفاعت کی امید چھوڑ دیجیے۔ تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کو سدھاریں، پھر شفاعت کی امید رکھیں۔ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، اور فرمایا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیبت سے ڈرتے ہیں۔ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیبت سے ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں۔ وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ، اور کیا فرمایا کہ جو ان میں سے کہتے ہیں انی الہ من دونہ فذلک نزیہ جہنم، یعنی کہ جو کافر یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ معبود ہیں، فذلک نزیہ جہنم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ان کا بدلہ ہم ان کو جہنم دیں گے، یعنی اس کی سزا یہ ہوگی کہ ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو معبود بناتا ہے۔ کذالک نجزی الظالمین، اور فرمایا کہ ہم اسی طرح ظالموں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ فرمایا اولم یری الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، فرمایا کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ بے شک زمین اور آسمان کا منہ بند تھا، ففتقناہما، پھر ان کو اللہ تبارک و تعالی نے کھول دیا۔ آسمان و زمین کا منہ بند تھا کا کیا مطلب؟ کسی نے آ کر کے سوال کیا اور صحابی نے جواب دیا، صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب دیا، تاکہ آسمان کے بند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے زمین بنجر تھی، پہلے آسمان نہیں، پانی نہیں برساتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے دنیا کو بنایا ہے، انسان کو زمین پر بھیجا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کا منہ کھول دیا۔ ففتقناہما کا یہ مطلب ہے کہ آسمان سے بارش نہیں ہوتی تھی اور زمین سے غلہ نہیں اگتا تھا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو زمین پر بھیجا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے بارش برسانا شروع کر دی اور زمین سے غلہ نکالنا شروع کر دیا۔ کیا کافروں نے نہیں دیکھا ان السماوات والارض، کہ زمین و آسمان کا منہ بند تھا، ففتقناہما، پھر ہم نے ان کو کھول دیا۔ وجعلنا من الماء كل شيء حي، اور ہم نے پانی سے ہر وہ چیز بنائی ہے جس کے اندر جان ہے، اور جان صرف انسان اور جانوروں میں نہیں ہے بلکہ نباتات، جمادات، ان سب میں جان ہے، اور جس چیز میں جان ہے وہ پانی سے بنی گئی ہے، اس میں پانی شامل ہے اس کے بنانے میں، اور ہم نے پانی سے ہر ایسی چیز کو بنایا جس کے اندر زندگی ہے۔ افلا یؤمنون، کیا یہ ایمان نہیں لاتے ہیں، کیا ان کو یقین نہیں ہے؟ وجعلنا فی الارض رواسي ان تمید بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون، اور فرمایا کہ ہم نے زمین میں پہاڑوں کو گاڑ دیا ہے، ان تمید بهم، تاکہ ان کا توازن برابر رہے۔ پہاڑوں کو اللہ تبارک و تعالی نے زمین میں گاڑا ہے تاکہ زمین کا توازن برابر رہے۔ وجعلنا فيها فجاجا سبلا، اور ہم نے زمین کے اندر کشادہ راستے بنا دیے ہیں، لعلهم يهتدون، شاید کہ تم ہدایت پا جاؤ۔ کیا تمہیں دیکھ کر کے سبق حاصل نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے اندر جو پہاڑوں کو گاڑا ہے کہ وہ میخوں کا کام کرتا ہے، جیسے ہم پلر پر بلڈنگ اٹھاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کا توازن برقرار رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کو گاڑ دیا ہے۔ اور پھر دیکھو تو صحیح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے اندر راستے بنا دیے کہ پانی پر بچھائی گئی ہے۔ اگر زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا متوسط درجے میں بنایا ہے کہ نہ تو وہ اتنی نرم و نازک ہے کہ چلنے میں پیر گھس جائے، نہ اتنی سخت ہے کہ آدمی لیٹ ہی نہ سکے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی زمین کو بنایا ہے کہ اس سے انسان آرام محسوس کر سکے، اس سے راحت محسوس کر سکے۔ تو فرمایا وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون، کہ ہم نے اس زمین کے اندر کشادہ راستے بنا دیے ہیں، لعلهم يهتدون، شاید کہ تم راستہ اور شاید کہ تم ہدایت پہ پا جاؤ۔ وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون، فرمایا ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا۔ ان سب چیزوں کو دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سمجھ میں آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی طاقت والے ہیں کا اس سے سمجھ میں آئے گا کہ ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا ہے۔ وهم عن آیاتها معرضون، کہ یہ اس کی نشانیوں سے اعراض کر رہے ہیں، آسمان کی نشانیوں کو دیکھ کر کے اندیکھا کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو دیکھ کر کے اندیکھا کر رہے ہیں، کہ ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں غور و فکر کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ سمجھ میں آئے گی۔ کہ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور فرمایا کہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے
دن اور رات کو پیدا کیا اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، کل فی فلک یسبحون، اور سب کے سب اپنے گھر کے اندر رہتے ہیں۔ گھر کے اندر رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کی جو سمت طے کر دی ہے وہ وہیں چلتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ سورج اور چاند ٹکرا جائے، کہ دونوں کے راستے ایک ہو جائے، وہ چل رہے تو دونوں ٹکرا جائے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سطح اور جو راستہ جس کا متعین کر دیا ہے وہ اسی پر گامزن ہے، وہ اس سے بھٹک نہیں سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ان سے محسوس کرو۔ اللہ تبارک و چاند و سورج کو دیکھو کہ اپنے وقت سے نکلتے ہیں، اپنے وقت پر ڈوب جاتے ہیں اور کبھی ٹکراتے نہیں ہیں۔ کا ستاروں کو دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نکلتے ہیں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے تو ڈوب جاتے ہیں۔ کبھی کوئی چیز آپس میں ٹکرائی نہیں ہے، کبھی کوئی فساد برپا نہیں ہوا۔ کوئی بھی چیز آدمی بناتا ہے تو کبھی اس کو چیک کرتا ہے تو معلوم ہوا کہ اس کے اندر کوئی خامی رہ گئی، تو کوئی فالٹ ہو گیا، تار پنکھا لگا رہے کوئی تار الٹا ہو گیا تو بھائی پتہ چلا وہ ختم ہی ہو گیا، جل گیا۔ تو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کا ایسی منزل کو طے کیا ہے کہ چاند سورج اپنی منزل کے مطابق چل رہے ہیں اور ستارے اپنی منزل کے مطابق چل رہے ہیں۔ دن رات کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دن کی جگہ رات ہو جائے، رات کی جگہ دن ہو جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سمجھاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا طاقت والا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نظام بنا دیا ہے کہ وہ ایسے ہی چل رہا ہے، اس کے اندر کوئی خامی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو مل کر آسان فرما۔ الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث۔ یا اللہ، یا کریم آقا، صغیرہ کبیرہ گناہوں سے درگزر فرما۔ یا اللہ، آج تک جتنی بھی جیسی بھی زندگی گزری ہیں یا اللہ تو سب سے درگزر فرما۔ یا اللہ، آج سے اپنے حبیب کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، جتنے بیمار ہیں سب کو شفاء کلی عطا فرما۔ یا اللہ، جتنے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں یا اللہ تو سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ، جتنے پریشان حال ہیں سب کی پریشانی کو دور فرما۔ یا اللہ، جتنے مقروض ہیں سب کے قرضوں کی ادائیگی کا اسباب مہیا فرما۔ یا اللہ، جتنے اولاد ہیں سب کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ، جو صاحب اولاد ہیں یا اللہ ان کی اولادوں کو فرما بردار بنا۔ یا اللہ، پوری امت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، پوری امت کی مدد فرما۔ یا اللہ، نسلوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، نسلوں کو دیندار یا اللہ فرما بردار بنا۔ یا اللہ، مدارس، مساجد، مراکز، خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، دین کے جتنے قلعے ہیں یا اللہ تو سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، دین کا کام کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، ہم سب کو اپنے دین کے لیے قبول فرما۔ یا اللہ، جو بھی کام کرے یا اللہ اخلاص و للہیت کے ساتھ کرنے والا بنا۔ یا اللہ، ریا اور دکھلاوے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، جب تک زندہ رہیں ایمان پر ثابت قدم فرما۔ یا اللہ، جب موت آئے تو ایمان کامل پر خاتمہ نصیب فرما۔ یا اللہ، جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے ان سب کی اور یا اللہ ہم سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔